دریائے ڈینیوب کے کنارے 1396 میں ہونے والی جنگ نیکوپولس میں سلطان بایزید کے ہاتھوں یورپ کی متحدہ صلیبی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی اور ہنگری کا بادشاہ سجمنڈ بڑی مشکل کے ساتھ اپنی جان بچا کر زندہ واپس بھاگنے میں کامیاب ہوا۔ نیکوپولس کی جنگ میں فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ یورپ اور اسلامی دنیا میں ایک طاقتور ترین ریاست کے طور پر سامنے آئی۔ اس فتح کے بعد ہنگری اور ولاچیا اب سلطنت عثمانیہ کے نشانے پر تھے، کیونکہ اب آنے والے سالوں میں ان علاقوں کو عثمانی حملوں کا سامنا کرنا تھا۔ لیکن اس دوران سلطان بایزید کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قسطنطنیہ تھا، کیونکہ سلطان بایزید جانتے تھے کہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے ہی وہ رومیوں کے حقیقی حکمران بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کی، کیونکہ نیکوپولس کی جنگ میں سلطان بایزید کو فتح تو حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ میں انہیں کافی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ہزاروں عثمانی سپاہی اس جنگ میں شہید ہوئے، اس لیے اب سلطان جلدرم نے نئے سپاہیوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ لیکن 1397 کے اوائل میں بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے سے پہلے سلطان بایزید نے زار ایوان کی ریاست وڈین پر حملہ کیا، کیونکہ نیکوپولس کی جنگ کے دوران اس نے صلیبیوں کی مدد کی تھی۔ یہاں سلطان بایزید نے ایک مختصر سی فوجی مہم کے بعد وڈین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے بلغاریہ کے سابق زار کو جنگی قیدی بنانے کے بعد اسے بورسا میں قید کے دوران گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ورڈن کی فتح کے بعد تھنڈر بولٹ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کی جانی پیش قدمی شروع کی، اور 1397 کے آخر تک انہوں نے قسطنطنیہ کا سخت ترین محاصرہ شروع کر دیا تھا۔ اس محاصرے کے دوران سلطان بایزید کو فتح کا اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنے امراء اور وزیروں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قسطنطنیہ میں موجود محلات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے وہیں پر فیصلہ کیا کہ کون سا محل کس کو دیا جائے گا۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان بایزید نے آخری صلیبی جنگ میں یورپیوں کو اس قدر ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا کہ سلطان کو کامل یقین تھا کہ اب کی بار قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کوئی بھی عیسائی لشکر نہیں آئے گا۔ سلطان نے اگرچہ شہنشاہ قسطنطنیہ کے ساتھ 10 سال کے لیے امن معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی بایزید قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے بایزید نے قسطنطنیہ میں اپنا ایک خاص سیلجی شہنشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ تاج و تخت سے دستبردار ہو جائے، ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا۔ اس وقت وہاں کے باشندے رحم و کرم کے مستحق نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہلایا کہ قسطنطنیہ کے معاوضے میں شہنشاہ اپنے لیے کوئی دوسری حکومت پسند کر لے جو کہ اسے دے دی جائے گی۔ قسطنطنیہ کے باشندے سلطان بایزید کی طاقت اور قوت سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح بھی ممکن ہو جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن جان کو امید تھی کہ عیسائی حکومتیں قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے ضرور آئیں گی۔ اس لیے اس نے ایلجی کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ اپنے آقا سے کہہ دو کہ باوجود اس کے کہ ہم ضعیف و ناتواں ہیں، ہم خدا کے سوا کسی دوسری طاقت سے نہیں ڈرتے۔ وہی کمزور کی حفاظت کرتا ہے اور طاقتور کا غرور توڑتا ہے۔ سلطان کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ اس جواب کے بعد بایزید نے فوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کر دیا تھا۔ اسی محاصرے کے دوران مارشل بوسلیکا شہنشاہ کی مدد کے لیے فرانس سے یہاں آ پہنچا، جس کے بعد شہنشاہ قسطنطنیہ 3 سال کے لیے یورپ کے سفر پر روانہ ہوا تاکہ یورپ سے فوجی مدد حاصل کر سکے۔ لیکن ان 3 سالوں میں شہنشاہ کو یورپ سے کوئی خاص مدد نہ ملی اور شہنشاہ مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ اب یوں تو شہنشاہ قسطنطنیہ یورپ سے خالی ہاتھ واپس آیا تھا، لیکن عثمانی سلطان بایزید کو قسطنطنیہ کے محاصرے سے پیچھے ہٹنے کی ایک بڑی وجہ جلد سامنے آ گئی۔ وہ بڑی وجہ اناطولیہ میں موجود برسوں پرانا عثمانی دشمن کارامان قبیلہ تھا۔ جب سلطان بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین علی نے تیسری بار عثمانیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس نے انقرہ تک کے علاقوں کو فتح کر کے اسے کارامان قبیلے میں شامل کر لیا، اور اس نے گرمیان قبیلے کے پرانے دارالحکومت سے ہوتے ہوئے اس نے سابق عثمانی دارالحکومت بورسا شہر کی جانی پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ سلطان بایزید جلدرم کو جب کارامان قبیلے کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ سخت پریشان ہوئے، اور اب کی بار تھنڈر بولٹ نے کارامان قبیلے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے یورپ میں علاؤ الدین بے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو جمع کیا
اور کچھ ہی دنوں کے بعد دونوں سردار بورسا شہر کے باہر میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ میں کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین کو شکست ہوئی اور اسے قید کر لیا گیا۔ اب چونکہ علاؤ الدین 3 بار عثمانی سلطان کے خلاف بغاوت کر چکا تھا اور ہر بار بغاوت کرنے کے بعد اس نے معافی مانگ کر آئندہ بغاوت نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس لیے ہر بار اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے پر سلطان بایزید نے کارامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین کو پھانسی دے دی اور کارامان قبیلے کی زمینوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ کارامان قبیلے کی فتح کے بعد اب اگلا نشانہ اناطولیہ کا ایک اور ترک قبیلہ قاضی برہان الدین تھا، لیکن سلطان بایزید نے خود ذاتی طور پر برہان الدین قبیلے پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ 1398 عیسوی کے شروع میں اناطولیہ میں ہی موجود ایک اور ترک قبیلے آقیونلو اور قاضی برہان الدین کے درمیان کچھ تنازعات چل رہے تھے، جس کی بنا پر آقیونلو قبیلے نے قاضی برہان الدین کے قبیلے پر حملہ کرتے ہوئے سیواس کے مقام پر انہیں شکست دے کر جنگی قیدی بنا لیا اور اسی دوران قاضی برہان الدین کا گلا گھونٹ کر انہیں مار دیا گیا۔ قاضی برہان الدین کی موت کے بعد ان کے قبیلے میں سیاسی انتشار کے نتیجے میں یہاں کے معززین نے سلطان بایزید کی حاکمیت کو قبول کرنے کے بدلے میں انہوں نے آقیونلو کے خلاف عثمانی فوجوں کی مدد کی درخواست کی، جس پر سلطان بایزید نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سلیمان چیلیبی کی قیادت میں ایک مختصر فوج دے کر روانہ کیا اور سیواس کے مقام پر انہوں نے آقیونلو کو شکست دے کر قاضی برہان الدین کے قبیلے کو فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا اور یوں اناطولیہ کے مشہور ترین شہر جن میں سیواس اور کیسری عثمانی ڈومین میں شامل کر لیے گئے۔ سلطان بایزید کی ان فتوحات نے اسے اس خطے کی 2 طاقتور ترین اسلامی سلطنتوں کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے جنوب میں مصر کی مملوک سلطنت تھی، جس کا ہمسایہ بنو رمضان اور بنو ذو القدر قبیلہ تھا۔ ایوبیوں کے زوال کے بعد مملوکوں نے مصر میں اپنی حکومت قائم کی اور جلد ہی اسلامی دنیا کے چند طاقتور ترین سلطنتوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے حکمران عثمان غازی اور ان کے بیٹے جبکہ وہ بھی بچپن میں ہی تھے، تو اس دوران مملوکوں نے مقدس سرزمین میں آخری صلیبی فوج کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناقابل شکست منگولوں کو عین جلود کی جنگ میں شکست دے کر اپنی طاقت کا سکہ جما دیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ پر بھی مملوک سلطنت کی ہی حکومت تھی۔ 1399 عیسوی میں مملوک سلطنت کے سلطان برقوق کی موت کے بعد مملوکوں کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان برقوق کی موت کے بعد ان کے 10 سالہ ناتجربہ کار بیٹے فراج کو تخت نشین کیا گیا۔ ادھر اس دوران عثمانی سلطان بایزید نے مملوک سلطان کی موت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1399 عیسوی کے موسم گرما کے دوران ٹورس پہاڑوں اور سلیشیا میں اپنی سرحدوں کو مزید وسعت دیتے ہوئے اس نے بنو رمضان اور بنو ذو القدر کے خلاف فوجی کاروائیاں شروع کی، جس کے بعد بنو ذو القدر نے شکست تسلیم کرتے ہوئے عثمانیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ یوں اب عثمانی سلطنت کی سرحدیں اس وقت کی 2 طاقتور ترین سلطنتوں مملوک اور تیموری سلطنتوں کی سرحدوں سے جا ملی تھیں۔ اب تک 12 سال کی مدت حکومت میں جو مسلسل جنگوں پر مشتمل تھی، عثمانی سلطان بایزید یلدرم کو ہمیشہ کامیابی ملتی رہی۔ اس نے ایشیائے کوچک کے ایک بڑے حصے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا اور بازنطینی، سرویا، بوسنیا اور یونان کے بیشتر حصوں کو عثمانی سلطنت کا باج گزار بنا لیا تھا۔ نائکوپولس کے میدان میں اس نے یورپ کی متحدہ اور بہترین فوجوں کو نہایت شرمناک ترین شکست دے کر صلیبی اتحاد کی قوت کو پاش پاش کر ڈالا تھا۔ اس وقت تک کسی جنگ میں بھی اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی، لیکن آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے، اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے تو سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ بھی قید کی حالت اور بے کسی کے عالم میں ہوا۔ اس تباہی اور بربادی کا سبب وہ آویزش تھی جو بایزید اور تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ آٹومن ایمپائر کی سلطان بایزید یلدرم کی اگلی یعنی کہ آخری ویڈیو میں ہم سلطان بایزید یلدرم اور تیموری سلطنت کے حکمران امیر تیمور کے درمیان ہونے والی خون ریز جنگ انقرہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو